جدو اگلا دن ہویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیاں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہ بنا دینے صفا پہ بنا دینے صفا دے اندر صحابہ کرام جنگ دی ترکیب پہ دے دینے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر تیر مبارک ہے آپ تیر دینا لین لگا کے جڑا صحابی پیچھے انہوں فرمان دے آگے ہو جا جڑا آگے انہوں فرمان دے پیچھے ہو جا حضرات وقار جنگ دا موقع ہے اللہ دے پیارے محبوب جنگ دے موقع تے بھی اللہ دے پاک نبی دے نال اپنی محبت دا اظہار کر دے نظر آؤں دے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکراموں پہ فرمان دینے اے میرے فلاں صحابی آگے ہو جا اے فلاں پیچھے ہو جا انہاں دے اندر ایک صحابی جنہاں دا نام سواد ہے سواد بن حزیمہ جنہاں دا نام ہے حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو تیر لگایا انہاں دا پیٹ چونکہ بڑا سی آپ سب دے اندر دے سیدھے کھڑے سن لیکن پیٹ بڑا ہون دی وجہ تو آگے نظر پہ آندے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تیر مبارک انہوں دے پیٹ دے لگایا فرمایا اے میرے سواد تھوڑا پیچھے ہو جا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہہ کے آگے جان دا جدو ارادہ کیتا غلام عرض کردہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال ایک گل کرنی چاہنا ماں اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا بول میرے غلامہ کی گل کرنی چاہنا ماں عرض کی تھی یا رسول اللہ رب نے تو عدل و انصاف کرنے والا بنا کے بھیجیا ہے تو سا میرے پیٹ تے تیر لگایا ہے میں جنگ دے اندر بعد چ جاواں گا پہلے اس تیر دا تھوڑے کولوں بدلہ لینا چاہنا وا حضرات وقار کیسا وقت کیسا وہ مقام ہوئے گا کہ جس نبی دے قدمہ تو اپنے آپ نو قربان کرنے واسطے آئے نے اسے نبی دے کولوں کہہ رہے نے یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں اس تیر دا بدلہ لینا چاہنا ہوں تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں غلام واقعی تسا سچ فرمایا ہے میں عدل و انصاف کرنے والا نبی ہاں آ پھڑ تیر تے جے میں تیرا دل کردا میں محمد کولوں بدلہ لے لا ہن حضرت ابو بکر بھی کھڑے نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے نہیں حضرت مقداد بھی کھڑے نے سعد بن عبادہ جنہاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سی سمندر دے اندر دریاواں دے اندر تواڈے حکم تے گھوڑے ڈالن واسطے تیار ہوں بھی کھڑے نے دیگر صحابہ کرام کھڑے نے وہ ایک دوسرے دی طرف نظراں نالوں نظراں اٹھا کے پہ ویکھ دے نے کہ سواد نے کی پیا کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگ دا موقع ہے تے کی پیا کردا ہے حضرات ذکر سرکار نے تیر فرما عطا فرما دیتا لے میرے غلامہ میرے کھلو بدلہ لے لے حضرات وقار عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پیٹ تے جدو تیر لگائے میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی میں چاہنا ہوا تسی بھی اپنا پیٹ ننگا کرو تاکہ میں تواڈے کھلو اپنا بدلہ لے لواں حضرات وقار جدا صحابی رسول دی محبت ویکھے آجے صحابی رسول دا عشق رسول ویکھے آجے اللہ دے پیارے حبیب نے اپنے پیٹ مبارک تو جدو انج کپڑا اٹھایا ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تیر سٹ دیتا تے تواڈے تے میرے کریم نبی دے پیٹ مبارک نو بوسے دینے شروع کر دیتے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامہ یہ کہو جیا بدلہ لے رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جنگ دا موقع ہے پتہ نہیں میری زندگی کنی ہے پتہ نہیں میں غازی بننا یا شہید بننا ہے تے میرا دل کردہ ہے کہ مینوں شہادت آوے تے شہادت تو پہلے میں تواڈے جسم دے نال اپنا جسم مس کر لواں تاکہ میرا رب تواڈے جسم دے نال میرا جسم مس ہون دی وجہ تو مینوں جہنم تو آزادی تے جنت دا پروانہ عطا فرما دے کیونکہ صحابہ اکرام نو پتہ سی جس چیز دے نال سرکار دا جسم مس ہو جاوے ٹچ ہو جاوے انہوں دنیا دی آگ تے دنیا دی رہی جہنم دی آگ میں نہیں ساڑ سکتی حضرت فاطمہ ایک دن روٹیاں لگا رہی ہیں تندور دے اندر سرکار آئے فرمایا فاطمہ ذرا منو بھی آٹا دیو روٹی گڑی تندور دے اندر لگا دیتی سیدہ نے جنیاں روٹیاں پکائیاں ساریاں اتار لیاں لیکن سرکار نے جیڑی روٹی لگائی وہ کچی دی کچی تندور دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ گھر دے کام کاج کر کے آئیاں ویکھیا تے کچی دی کچی عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے میرے بابا جانے روٹی پک دی نہیں پئی سرکار نے فرمایا ہے فاطمہ اس روٹی نو میں محمد دا ہاتھ لگ گیا ہے اے تے دنیا دی آگ ہے جہنم دی آگ بھی ہن اس روٹی نو کدے بھی نہیں پکا سکتی
حضرت انس فرماندے نے ایک دن سرکار ساڈے گھر تشریف لے آئے، دسترخوان بچھایا گیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان تو بعد ہاتھ صاف کرن واسطے آپ نے کپڑا طلب کیتا۔ آپ فرماندے نے میں ایک چھوٹا جہا رمال سی وہ سرکار دی بارگاہ پیش کیتا، سرکار نے وہ دے نال ہاتھ صاف کیتے تے میں انہوں اپنے کول محفوظ کر لیا۔ ایک دن میرے گھر مہمان آئے تے مہمانہ کھانا کھادا تے مہمانہ کیا کہ سانو کپڑا دیو ہاتھ صاف کرنے واسطے۔ آپ فرماندے نے میں جدو سرکار نے انہوں ہاتھ لگائے سی تے کدی اس کپڑے نو دھون دی ضرورت نہیں سی پئی۔ مہمانہ ہاتھ صاف کیتے، میں ویکھیا کہ کپڑے دے نال رمال دے نال گرد و غبار لگ گیا، میں پکڑیا تے تندور دے اندر ڈال چھڑیا۔ تھوڑی دیر تو بعد آگ جل رہی سی، پکڑیا تے نکال رہا۔ مہمان ویکھ کے حیران پریشان ہو گئے کہ رمال اسی طرح صحیح سلامت آ گیا ہے واپس، آگ دا کم ہے جلا دینا لیکن اے جلیا نہیں۔ مہمان پوچھ دینے اے انس ایدی کی وجہ ہے؟ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ اللہ دے نبی میرے گھر آئے سن اور اللہ دے پیارے حبیب نے اس رمال دے نال ہاتھ صاف کیتے سن، او جدوں نے اللہ دے پیارے نبی ہاتھ صاف کر کے گئے نے مینوں تون دی ضرورت نہیں پیندی، جدوں بھی یہ گرد و غبار مٹی وغیرہ لگ جاندی ہے میں تندور دے اندر ڈال کے نکال لینا، ساری میل کچیل جل جاندی ہے اور رمال جڑا ہے پہلے دن نالوں بھی زیادہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتا۔